لعین شام کہا اب تیری حکومت ہے، میرے حسین کے قدموں پہ لاج بیعت ہے، اٹھا دے آکے جنازہ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری، زبان کاٹ دے دنیا کے ہر معذر کی، ادا کے لب پہ ہے نعرہ، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا، وہ دیکھو فاطمہ زہرا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتحوں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، بگاڑا کیا ہے تکلم ہمارا فتحوں نے، زمانہ گونج رہا ہے صدائے ماتم سے، گلی گلی میں ہے چرچا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ چونکہ دو شہزادوں کا تابوت برآمد ہونا ہے، حضرت اور محمد کا، تو انہی کی نسبت سے جناب زینب کی وصیت جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میرا گلا بہت خراب ہے، میرے گلے پہ نہیں جائے گا، صرف بیوی کی وصیت سنیے گا، باواد بلند صلوات۔ کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد۔ شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نہ آنا، اے آن
پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدروحت کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجت سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آل محمد، اے آل محمد۔ جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے، اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آل محمد، اے آل محمد۔ قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطے بھائی کا میدان میں اس پر تم دیکھ نہ چلانا، اے آل محمد، اے آل محمد۔ جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آل محمد، اے آل محمد۔ تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے میرے بھیا، جاگو میرے شہزادوں، کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا، اے آل محمد، اے آل محمد۔ شاباش میرے بچوں، ہوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ
زمین حسین کی ہے آسمان حسین کا ہے خدا حسین کا اس کا بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا مکین کوئی بھی ہو یہ مقام حسین کا ہے زمین حسین کی سلام میں کیا بتاؤں تو تمہیں کہ کیا حسین میں کیا بتاؤں تو تمہیں کہ کیا حسین بشر تو کیا میں کیا بتاؤں تو تمہیں کہ کیا حسین فقیر انبیاء حسین کی لاج ہے ہر ایک دل میں آج بھی حسین کا ناز ہے یزید کب کا مٹ چکا یزید کب کا مٹ چکا حسین ہے دل میں تیرے بوس زبان پر خدا خدا در حسین چھوڑ کے بھٹکنے والے سن ذرا خدا بھی حسین طرف ہے جس طرف میرا حسین ہے کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین سینوں سے خدا نے اپنا ذکر جب سنا تو اس کو دیکھ کر یہ
مرتبہ عطا کیا جہاں آزاد بھی نہیں وہاں بھی یا حسین کیا بتاؤں تو سنا کے لوگ سے خدا نے اپنا ذکر جب سنا تو اس نے اس کو دیکھ کر یہ مرتبہ عطا کیا جہاں آزاد بھی نہیں وہاں بھی یا حسین ہے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا ادھر رسول پاک ہیں ادھر جناب سیدہ ہے پشت پر حسن تو سامنے علی مرتضیٰ بس ان کے درمیان ہی پلا بڑا حسین کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا ایک حسین شوق کے نجر سے کربلا جو دیکھا جلوہ نور کا وہاں تو سے کہا قسم علی یا جسے قسم علی یا جسے میرا خدا حسین کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین سلام سلام مکان کی آبرو عزت فقط مکین پہ ہے مکان کی آبرو عزت فقط مکین پہ ہے وقار ملت اسلامیہ بھی دین پہ ہے فرشتے اس لیے آتے ہیں عرش سے قائم کہ کربلا معلیٰ اسی زمین مکان کی آبرو عزت فقط مکین پہ ہے وقار ملت اسلامیہ بھی دین پہ ہے فرشتے اس لیے آتے ہیں عرش سے قائم کہ کربلا معلیٰ اسی زمین ایک منصبت مولا علی کی تازہ علی کے عشق میں ہم کو سدا رہنا پسند علی کے عشق میں ہم کو سدا رہنا پسند آیا یوں ہی جینا پسند آیا یوں ہی مرنا پسند آیا کسی بھی آدمی کو خام خواہ سمجھا نہیں اچھا کسی بھی آدمی کو خام خواہ سمجھا نہیں اچھا جتنا عاشق حیدر ہمیں اتنا پسند کسی بھی آدمی کو خام خواہ سمجھا نہیں اچھا
وہ جتنا عاشق حیدر ہمیں اتنا پسند آیا، وہ جس نے بھی گزارا ایک پل مولا کے قدموں میں، وہ جس نے بھی گزارا ایک پل مولا کے قدموں میں، یوں ساری عمر میں اس کو وہی لمحہ پسند آیا۔ وہ جس نے بھی گزارا ایک پل مولا کے قدموں میں، یوں ساری عمر میں اس کو وہی لمحہ پسند آیا۔ مجھے دیکھی کہ یہی معیار ہے اپنا، یہی کردار ہے، یہی معیار ہے اپنا، یہی کردار ہے اپنا، کہ ہم کو مشکلوں میں یار ہی کہنا پسند آیا۔ یہی معیار ہے اپنا، یہی کردار ہے اپنا، کہ ہم کو مشکلوں میں یار ہی کہنا پسند آیا۔ منافق کی یہ فطرت ہے، وہ ہر لمحہ بدلتا ہے۔ منافق کی یہ فطرت ہے، وہ ہر لمحہ بدلتا ہے۔ کبھی جھوٹا پسند آیا، کبھی سچا پسند آیا، کبھی جھوٹا پسند آیا، کبھی سچا پسند آیا۔ اور شعر دیکھیے، مولا کی عطا ہے، آپ بھی سے متقدم ہوگے کہ حسین دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں، حسین دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں، اور خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ۔ حسین دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں، حسین دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں، وہ خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ پسند آیا۔ اسے دیکھیے کہ ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے، ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے۔ علی جو آئے کعبہ میں ہمیں کعبہ پسند ہے۔ حسین دیکھے بہت ہم نے خدا کی اس خدائی میں، وہ خدا آئے نظر جس میں وہی چہرہ پسند آیا۔ ہماری ہر پسند اور ناپسند حیدر کی چاہت ہے۔ علی جو آئے کعبہ میں ہمیں کعبہ پسند آیا۔ علی کے دشمنوں پہ کب کیا ہے اعتبار ہم نے، علی کے دشمنوں پہ کب کیا ہے اعتبار ہم نے، ہمیں تو ہر جگہ قائم علی والا پسند آیا۔ اگر آپ کو مجلس میں آگے آنے کے لیے کہا جائے، جس میں پریشانی کا باعث نہیں ہے کہ خداوند عالم قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو بھی پتہ مجلس ہوتی ہے ابھی والوں کے پاس ہے، کہا کہ جب تمہیں مجلس میں کہا جائے آگے آ جاؤ تو آگے آ جاؤ۔ کیا اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مشکل کام جو تمہارا حل نہیں ہوتا ہوگا، خدا اس آگے آنے کے بدلے میں حل کرے۔ فاتحہ۔ آواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ الصلاة والسلام على آخر رسول وزوج البطول وسيف الله المسؤول، أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسخر، قاتل أمر وعنتر قالع وأبي خيبر، الإمام المظفر وشجاع الغضنفر والصديق الأكبر، الولي المكرم والفاروق الأعظم، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب۔
اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اگلے سال سے پہلے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، امام کے لشکر میں ادنا سپاہی بننے کے لیے، امام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کے بلند آواز صلوات پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پھر بھی آواز بلند صلوات۔ شفا ہے اگر آپ سوچ کے آ جائیں اس درگاہ میں۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ اس نے ہمیں ایسی حجتیں عطا کی، ایسے معصوم عطا کیے، ایسے امام عطا کیے جن کو مانتے ہوئے، جن کی مانتے ہوئے، جن سے مانگتے ہوئے ہمیشہ زندگی نہیں۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ میں نے آپ کے سامنے زیارت جامع کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے کہ معصوم سے جب پوچھا گیا مولا آپ کی زیارت پر جائیں تو کیسے سلام کریں، تو یہ زیارت جامعہ مولا نے بتائی ہے سلام کا طریقہ۔ دنیا کے ہر مذہب میں سلام موجود ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں جہاں بھی سلام موجود ہے وہاں تعظیم کے معنی میں ہے۔ یہ فقط اسلام کا یہ افتخار ہے کہ یہاں سلام تعظیم کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ اور اس زیارت جامع میں جب امام حسن عسکری سے ضرور پڑھا کریں، آپ کو کسی مولوی سے فضائل سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زیارتیں پوری کی پورے فضائل عالم محمد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری سے کسی نے پوچھا مولا اس زیارت جامعہ سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ آداب زیارت جامعہ میں سے ہے کہ پہلے آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریں پھر زیارت جامعہ پڑھیں۔ کیوں؟ مولا نے کہا اس لیے اس زیارت جامعہ میں ہمارے اتنے فضائل ہیں کہ زیارت جامعہ پڑھنے کے بعد کسی کو غلو کا شائبہ، اس لیے 100 مرتبہ تکبیر معرفت۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علی محال معرفت اللہ، سلام ہو ان پر جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو توحید تک پہنچنا ہے تو آپ کو ان کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ آج ہم ذرا سی بات کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں تو آپ پہ اعتراض کی جاتا ہے مولانا آپ نے شرک کر دیا۔ آپ کو شرک کا معنی پتہ ہے؟ شرک کہتے کسے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سے فضائل حاصل نہیں ہوتے۔ وہ حوصلہ تھا مسیری کا، ایک فقیرہ سنی خدا کہہ دیا۔ آج مسیری آ کے دیکھیں ہمارا سینہ کتنا کشادہ ہے، جتنے فضائل سن رہے علی کو ولی ماننے میں بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو شرک آج تک سمجھ میں نہیں آیا شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک بد عملی کا نام نہیں ہے، شرک ہے بد عقیدتی کا نام ہے۔ شرک ہے بد عقیدتی کا نام۔ اگر آپ کو معرفت الہی میں کمی ہو یہ ہے شرک۔ نماز روزے سے شرک نہیں ہوتا، بد عقیدتی سے شرک ہوتا ہے۔ یہ تو ہم تو سمجھ ہی نہ سکے، تو ان کے ساتھ رہنے والے اور شرک کے بارے میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا مبلغان توحید جو تھے، جنہوں نے توحید کا پرچہ
اللہ کہہ کر کہ اللہ کے فضائل بیان کرو، نہیں، آل محمد کے فضائل ہیں. اور ان کے فضائل کیوں ہیں؟ ان کے فضائل دیکھتے جاؤ، اللہ سمجھ میں آتا جائے گا. عمار گھر سے نکلے، عجیب واقعہ ہے یہ. میں نے کہا مبلغان توحید نے خدا کو اس طرح پیش کیا کہ آج آل محمد کی فضیلتوں کو ہم اللہ کی فضیلت سمجھتے ہیں. عمار بہت کھڑے گھر سے، مولا کائنات گزر رہے، سامنے دیکھا چونٹیوں کا ہجوم. عمار نے ایک جملہ کہا، کتنا بے نیاز ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. کتنا بے نیاز ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. مولا کائنات کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. عمار کیا کہا تم نے؟ کہا کتنا بے نیاز ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. کہا عمار تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی تعریف کر رہا ہوں. کہا عمار یہ اللہ کی نہیں، یہ تو میری ہے. یہ تو میری تعریف ہے. تو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. کتنا بے نیاز ہے وہ اللہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. عمار ان چونٹی کی تعداد تو چھوڑ، میں علی تو یہ بھی بتا دوں گا اس میں نر کتنے مادہ کتنے. سمجھنے میں تعبد کی توہین، یہ تعزیے کی توہین. دوسروں سے بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ہی گفتگو کرتے ہیں. اگر ہمیں آل محمد کی معرفت ہو جاتی آج یہ گفتگو ہی نہ ہوتی. کتنا رسول نے کہا مما تعالیٰ ہو بے آل محمد ماتا شہیدہ. میں نے عرض کیا تھا اس میں یہ جملہ کہ کیوں رسول نے یہ قید لگا دی کہ جو مرے آل محمد کی محبت میں وہ تائب مرتا ہے، غفور مرتا ہے، شہید مرتا ہے. کیوں کہا؟ رسول اللہ کہہ سکتے تھے من عاشا علی حب آل محمد عاشا سعیدہ. جو آل محمد کی محبت میں زندگی گزارے وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے. حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ مات کفر و نفاق مات کفر و ضلال. کیوں رسول نے قید لگائی موت کی؟ رسول جانتے تھے کہ دنیا زندگی میں علی کی ولایت پر زندگی گزارے، ہو سکتا ہے آخری وقت میں بدل جائے. قید لگائی اس ذکر کو، اس ولایت کو لے کے قبر میں چلے جائے، وہ تائب مرتا ہے. زندگی گزارنا کافی نہیں تو یہ جملہ کہہ دو. رسول اللہ نے ہمیں درس دیا، یہاں تو علی علی کرتے ہو، جان نہیں چھوڑوں گا جب تک وہاں نہیں کرو گے. اس علی علی کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے گا ورنہ بخشش نہیں ہے. اور جس نے معرفت حاصل نہیں کی اس کو وہاں جا کے پتا چلے گا. شیخ مرتضی انصاری ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین گزرے. یہ مکے گئے حج پر، ان کے قافلے میں سالات نے آ کر ان سے کہا حضور ہمارے قافلے میں ایک لڑکی ہے جس کے سر کے بال سارے سفید ہیں. سب کے سارے بال سفید ہو گئے. بلایا شیخ مرتضی انصاری نے، کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے میری زندگی کا. مجھے اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، مجھے اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا. وہ سید ہمیری نے شعر کہا تھا نا، میں یہ مطیرنی، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے تو میں کہوں گا یا علی چلو مومن مرے وہ تو آپ کو دیکھے، جو منافق مرے وہ کیوں دیکھے؟ کہا میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں، دیکھ میری بادشاہی کہاں ہے. دنیا میں مجھ سے بچتا تھا، دیکھ میں تجھے دکھاؤں. تو سید مرتضی نے، شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ بھئی تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو حضور میرا ایک بھائی تھا، مجھے اس سے بہت پیار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب میں برداشت نہ کر سکتی تھی، اس کو قبر میں لٹایا. میں نے قبر میں ایک سوراخ کر دیا، دیکھوں کہ کیا ہے. اب جس کو یہاں آل محمد کی
معرفت نہیں ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا. یہ وہ واقعہ ہے انقلاب لے آیا زندگی میں. دیکھ رہی ہے سراغ سے. کہا میں نے سارا منظر دیکھا، ایک دم منکر نے کی رائے من ربو. کہا میرا بھائی چپ، من نبیو میرا بھائی چپ، من امامو چپ. انہوں نے گرز مارا، قبر میں آتش ہوئی، وہ چلے گئے. کہا میں بہوش ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میری پھر آنکھ کھلی، پھر میں نے دیکھا وہی منظر، اسی طرح منکر نکیر آئے. اب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، کرسی لا کر رکھی. ایک کرسی قبر میں، اس کی روشنی اتنی تھی کہ میں دیکھ نہیں پائی غور سے کون. کہا جب کرسی لا کے رکھی گئی تو منکر نکیر نے سوال کیا من ربو. اب یہ چپ، میرا بھائی چپ بولے نہیں رہا. تو کہا اس شخصیت نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بول اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. کہا انہوں نے پھر پوچھا من نبی ہو. اس نے کہا یہ بولا ہی نہیں. تو اسی شخصیت نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اب انہوں نے پوچھا من امام. اب یہ بھی خاموش ہوئے، شخصیت بھی بولا ہی نہیں. کہا ادھر بھی جب 2 بار اس سے پوچھا، اس نے جواب نہ دیا، دوبارہ گھس مارا اور اسی طرح آتش قبر میں چلے گئے. پھر اسی طرح میں ہوش میں آئی. کہا تیسری بار جب میں نے منظر دیکھا کہ اسی طریقے سے سوال ہوا، جب اس نے کہا من امامو، کہہ رہے اب میں نے جرت کی اور میں نے اس شخصیت کو کہا اے شخصیت تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا لطف و کرم ہے کہ تو نے میرے بھائی کی مدد کی 2 جگہ پر. اب تو اتنا بتا دے کہ من امامو کی بھی مدد کر دے. کہا بات یہ اس نے اگر مجھے مانا ہوتا، زندگی میں تو یہ علی علی کرنے سے پریشان رہتا تھا. اگر اس نے علی علی کیا ہوتا آج میں بھی بتا دیتا میں ہوں امام. تو یہ پتہ چلے گا وہاں جا کر. تو معرفت یہ ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ. ائمہ نے جگہ جگہ بتایا. اور میں حقیقت میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یہ زیارت جامع میں یہ فکرہ ہے تو یہ حقیقت ہے. وگرنہ آل محمد کو حسین نے خدا کہا، آل محمد کو کئی جگہ پر خدا کہا گیا. انہوں نے ایسی امانت داری کی، امانت داری نہ کرتے. اس لیے کہا سلام علی آل معرفت اللہ، سلام و آپ پر جو توحید کی شناخت کا ذریعہ ہے. اگر یہ امانت داری نہ کرتے، راضی ہو جاتے، پھر انہوں نے تو بچایا، جگہ جگہ پر بچایا. دیکھو ہم نہیں ہیں، خدا خدا ہو. اور عجیب بات ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں فضائل اتنے پڑھتے ہیں، معصوم کو ہم نے پہچانے نہیں. مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا نزلوا عن الربوبیہ. اور یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کئی طریقوں سے ہے، ایک طریقے سے کئی طریقوں سے، اور مختلف متن آئے ہیں اس میں، لیکن سب کا معنی ہے. مولا کیا فرماتے ہیں نزلوا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہنا. وَقُلْ فِينَا، یا دوسری روایت میں فی فضلنا جاؤ ہمیں رب نہ کہنا، جو تمہارے دل میں آئے ہمارے بارے میں کہو. جو تمہارے دل میں آئے ہمارے بارے میں کہو. وَلَن تَبْلُغُوا، ہرگز ہرگز تم ہمارے فضائل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دنیا آج کہتی ہے فضائل میں مت بڑھاؤ، کتنے گناہ بیان کریں گے. خدا اپنی معرفت کو بلند کیجیے. یہ وہاں جا کے پتہ لگے گا جناب زہرا کے سامنے جب جائیں گے کہ جنہوں نے کتنی اذیتیں اٹھائی جناب زہرا کے لیے، جناب مولا کائنات کے لیے. جتنا کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، یہ سب کا سب مولا کائنات کے لیے تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، روایت پڑھیں، آپ کو یقین آئے گا. جناب زینب پہ ظلم ہوا، امام حسین کے سامنے انہوں نے کہا بغضاً لأبی. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کو پہچانا ہے. اور ظلم تو یہ ہے آج بھی ہم اٹھ کے تبرکن نہیں 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 ایسے فضائل پر پڑھا کرو. آپ کا تو کام ہی کیا ہو گیا ہے، صرف فضائل پڑھتے. تو کام کی بات کیا کرے، کوئی کام کی بات کیا کرے. میرے سامنے ایک واقعہ ہے جس میں رسول اللہ نے بتایا کام کی بات ہے کیا. مسجد میں تشریف فرما، لوگ صاحب بیٹھے ہیں. کہا کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا
بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا۔ وہ شخص مسجد سے داخل ہوا، صاحب نے دیکھا رسول نے کہا ہے، وہ داخل ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے جتنی فضیلتیں بیان کی مولا علی کے بارے میں نے قبول کر لیا، تو یہ بتائیں یہ جو حبل اللہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہا تم نے علی کو ولی مانا؟ کہا میں نے کہا علی ولی اللہ۔ کہ جس علی کو تم نے ولی مانا ہے، جس کو علی ولی اللہ کہا ہے، یہ حبل اللہ وہی تو ولی ہے، یہ حبل اللہ وہی تو ولی ہے۔ اس نے سلام کیا، رسول اللہ کو باہر نکل پڑا۔ اب مسجد سے ایک صحابی اٹھا پیچھے بھاگتا ہوا گیا، بات سنیے کیا بات؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے رسول نے کہا تھا آپ جنتی ہیں، تو ایسا کرو میرے لیے بھی جنت کی دعا کرو۔ اس نے کہا کہاں سے آ رہے؟ کہا مسجد سے۔ کہا وہاں پر علی تھے؟ کہاں تھے؟ کہا کتنا بے وقوف ہے، جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے مانگنے والے کے پیچھے آ رہا ہے۔ پہچانا نہیں۔ اور میں کافی عرصے سے 3-4 سال سے اسی بات پر زور دے رہا ہوں جو آج کل ہمارے یہاں معلوم ہو رہی ہے، وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ مولا عباس کے بارے میں جو حقیقت میں زور کیا جاتا ہے، ان کی شان کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی جس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا۔ کہا جاتا ہے یہ معصوم ہے، ان کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، آیا یہ سید زادے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کس کی توہین کر رہے ہیں؟ خود کائنات کے امیر کی توہین کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم، خدا را سوچیں، کیا جناب زہرا کے سامنے نہیں جانا آپ نے؟ عظمت ابو الفضل العباس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیں مولا کائنات کے گھر میں 2 معصوم موجود تھے، امام حسن، امام حسین، 2 امام موجود تھے، 2 شجاع موجود تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں عقیل سے؟ عقیل میں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے ایک شجاع بیٹا دے۔ تو میں اب ایک جملہ کہوں کہ جب گھر میں 2 معصوم موجود ہوں، 2 امام موجود ہوں، 2 شجاع موجود ہوں، اس کے بعد علی جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ دنیا نے نہیں پہچانا عباس کو، آج زبانیں ہوتی ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ علماء نے بیٹھ کے فیصلہ کیا شخصیت ابو الفضل العباس کے بارے میں، کیا جملہ کہا؟ کہتے ہیں ابو الفضل العباس جو ہے آیا وہ افضل ہے یا سلمان فارسی؟ یہ علماء نے بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا میری نگاہ میں سلمان زیادہ افضل ہے، کیوں وسیع بھی تھے عیسیٰ کے، اور اتنی ان کی حدیثیں ان کے بارے میں وارد نہیں، وہ افضل ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا محفل لگی، اندر تخت ہے، میرا غازی شہنشاہ تشریف فرما اور جناب سلمان دروازے پہ کھڑے۔ یہ شخص آگے گیا، انہوں نے ایک دم سے اتنے غصے میں پھوڑا کہ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اتنی بڑی توہین کر دی، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے کہا کہ میں غازی سے افضل ہوں؟ جملہ سنیے کہ جناب سلمان کا کہا اگر غازی مشرق سے لے کے مغرب تک ایک نگاہ اڑائے، اس نگاہ میں جتنے شخص آئیں گے سب سلمان کرتے ہیں۔ یہ معرفت کی کمی ہے، اپنی معرفت کو بلند کیجیے۔ اس لیے حدیثیں تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ من زارہا بکم فلہ الجنہ، جو قوم میں زیارت کرے معصومہ کی اس پہ جنت واجب ایسی نہیں۔ امام جواد نے کہا نہیں، ان کی معرفت کے ساتھ معصومہ کو معصومہ جانتے ہوئے علم کی زیارت کرتے ہیں، علم کو چونتے ہیں سمجھ کے کہ ملے گا سب کچھ، جو یہ سوچ کے آتے نہیں ملے گا اس کو خدا کرے نہ ملے۔ آج علم کی کہاں سے لے اٹھا گیا علم؟ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، اور موجود ہے آپ نیٹ پہ جا
جا کے دیکھ لیں، ایسی بات نہیں ہے جو ایسی کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اپنے دوسرے نہیں، اپنے پہلے ہم دوسروں کو جواب دیا کرتے. ہماری کتابیں بھری پڑی، الفین علامہ اہلی نے لکھی، دوسروں کو جواب دیا. اب الحمدللہ ہم خود کفیل ہو گئے اعتراضات. یہ علم آپ کہاں سے اٹھا کے لے گئے؟ آیا اس زمانے میں ایسا علم تھا؟ اس زمانے میں ایسا پنجہ تھا؟ اس زمانے میں ایسا برائنا تھا؟ ہاں اگر وہ والا علم لے تو ہم بھی چومیں گے. میں آپ قرآن کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ چاند کمپنی کا قرآن ہے رسول اللہ ہے. وہاں سے ایسا بائنڈنگ اترا تھا قرآن، رسول وہاں سے لے کے آئے تھے، پتوں پہ آیا تھا. بس آج کے بعد کہا کہ یہ نہیں وہ وہی لائے قرآن، پتوں والا وہی پڑھے. اور کہاں ساری رات بیٹھتے، صبح اٹھتی ایک تنقید سے آنے محمد کا جملہ ڈھونڈ لیتے. اور کوئی نہیں، شیطان آپ کے ذہنوں میں آ کے واہم ڈالتا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں ہو سکتا، یہ زنجیر زنی تمہیں کیا فائدہ دے گی، یہ ماتم تمہیں کیا فائدہ دے گا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا. یہاں کسی کو بھی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اس لباس کا احترام کب تک ہے؟ جب تک آل محمد کی معرفت ہو. یہ لباس احترام کے کب معرفت نسبت سے ہے. آج کپڑا بازار میں بھی پڑا ہے، باس بازار میں بھی پڑا ہے، کوئی چنتا ہے جا کر، لیکن چون ہی آپ نے نسبت دی غازی شہنشاہ سے، اب آپ پہ احترام واجب ہو گیا. توہین کریں گے تو اس کا نتیجہ دیکھیں گے. یہ ہے غازی شہنشاہ. ہم نے تو خیر اعتراض کرنے میں سوچتے نہیں کہ کس کو جا کے منہ دکھانا ہے. یہ ماتم، یہ عزاداری اس کو کم نہ سمجھیں. یہ آپ کو احساس ہوگا آیت اللہ حائری جو مؤسس حوزہ علمیہ کو، معمولی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے تم کا حوزہ بنایا، تمام بڑاتوں کے استاد، تمام مجتہدین کے استاد. میں آیت اللہ کاشانی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے. میں اور میرے والد بزرگوار بھی وہاں تشریف فرما تھے. ایک شخص ان کا پوتا آیت اللہ حائری کا آیت اللہ کاشانی کے پاس آیا. آیت اللہ کاشانی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 30 سال امام حسین کے حرم میں نماز پڑھائی. ان کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے حضور کے پاس، تو ان کے پوتے آئے. انہوں نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں ایک خواب سناؤں. یہ ذہن میں رہے عام شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کی طرف سب رجوع کرتے تھے. کہا خواب میں نے دیکھا اپنے دادا کو، میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام. میں نے کیا کہا کہ دادا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو اتنی کتابیں لکھی، اتنی دین کی خدمت کی، آپ کو تو بغیر کسی حساب کتاب کے لے گئے. تو جملہ سنیے گا. کہتے میرے دادا نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تو وہیں پہلے دروازے پہ روک دیا، ہمیں پہلے دروازے پہ روک دیا. کہا کیوں؟ کہا وہ کام لکھاؤ جو اللہ کے لیے کیا. کتاب لکھی اپنے لیے، نام الموت کے لیے. جو کام کیا تمہیں اپنے لیے، تیرے پہ واجب تھا تمہیں کرنا تھا. اللہ کے لیے کیا کام کیا؟ کس لیے؟ تب کہا میرے ذہن میں آیا میرے پاس ایک رومال ہے جس سے ساری زندگی میں نے حسین کا لفظ سنا. کہا میں نے کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک رومال ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ابو القاسم آئے؟ کہا یہ رومال تھا جس نے میری نجات کروائی. بڑا جلدی نے مجالس آخر میں درس کے بعد مسائل پڑھتے تھے. لوگ ان کے دروازے پر گئے، حضور آپ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ درس پڑھایا کریں، درس کے بعد کیوں گئے؟ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، دیکھیں درس آپ ضرور رکھیں لیکن مجلس کو کاٹ کے نہیں. مجلس سے ختم کرا کے ہمارے گھر میں درس ہے کھلا آئیے گا، یعنی کیا مقصد؟ وہاں علی کے فضائل بیان نہیں ہوگی، وہاں اللہ اللہ آئے. یہ کون سا طریقہ؟ درس پڑھانا ہے آل محمد کی ولایت کے ساتھ، وہی اثر کرے گا. جو ہمارا بچہ سارا سال نہیں سیکھتا، اس 10 دن میں سب کچھ سیکھ جاتا ہے. یہ ہے آل محمد کی مجالس کا. آگا بہت جلدی نے مسائل شروع کیے، سارے طلبہ چلے گئے. آگا کیوں شروع کیا آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں پہلے درس پڑھ کے چلے جاتا تھا. میں نے خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے، 2 صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک صف میں کھڑا اور 7 لوگ کھڑے ہیں. ایک صف رک نہیں گئی جو ہمارے ساتھ کھڑی.
وہ چلی جا رہی ہے ہماری ہلی کہ میں نے قدم نکالا اور دوسری صف میں قدم ڈالوں تاکہ آگے چلے جائیں. کہا فرشتہ نے کہا نہیں آپ ادھر ہی کھڑے ہو. کہا کیوں؟ کہا آپ کا بھی حساب کتاب باقی ہے, آپ کا بھی حساب کتاب باقی ہے. کہا تو یہ کون ہے؟ کہا وہ دروازے پہ جناب زہرا کھڑی ہے. بی بی نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے نہ چلے. لیکن کب آپ آل محمد کو مانتے ضرور ہیں سب, لیکن ایک جملہ آپ کہوں گا آخر بخدا یہ معجزہ آل محمد کا میرے سے واقعی یہاں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ آپ آل محمد کو مانتے ضرور ہیں لیکن آل محمد کی ماننے بھی ضرور ہے. ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ماننے. ایسا نہ ہو والا فرماتے ہیں محشر میں ہم سے بات کریں یہ ہمارا چاہنے والا ہے اور بعد میں وہ شرمندگی ہو نہیں. اپنے آپ کو تیار کریں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا کفر و ضلال. اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. آج ہم کتنے پریشان ہیں, جب کوئی آپ کے سامنے جنت البقیع کا ذکر کرتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب کوئی سامرا کا ذکر کرتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا امام کے دل سے جا کے پوچھیں. لیکن میں دعوے سے ایک جملہ کہتا ہوں, ہم میں سے کوئی اس قابل ہے اگر کل امام ضرور کر دے, کون ہے اس قابل جو امام کے سامنے جائے؟ آپ نے دن میں کتنی مرتبہ بیٹھ کے اکیلے میں خلوت میں یا صاحب الزمان کہا؟ مولا تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی ہے جو مجھے پکارے. شیخ عیسیٰ بحرینی نے کہا نا امام زمانہ سے کہ مولا آج 3 دن کے بعد آئے, مجھے آپ سے ناراضگی ہے کہ آپ میرے امام ہوتے ہوئے 3 دن کے بعد آپ میری مدد کرنے ہیں. مولا نے کہا شیخ عیسیٰ بحرینی تجھے نہیں مجھے ناراض ہونا چاہیے, تم نے مجھے اپنا امام سمجھا ہی نہیں. اگر بادشاہ کے دربار میں ایک مرتبہ یا صاحب الزمان کہتا, اگر میں تیری مدد نہ کرتا پھر تو اعتراض کرتا. تم نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں. خدا نہ اپنے آپ کو آمادہ کریں, معرفت آل محمد کو سمجھیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ سلمان والی معرفت چاہیے, میسا میں تمہارا گزر والی معرفت چاہیے, نہیں. وہ شیعہ تھے, وہ ہے آل محمد کی شیعہ, ہم ہیں. اگر حدیث کتاب رسول اللہ یہ جملہ نہ کہتے مومن شیعتنا و محبینا تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ فرق بتایا رسول اللہ نے کہ شیعہ وہ ہیں جن کو مولا فرما رہے ہیں میسا اس درخت کے ساتھ تمہیں لڑکنا ہے, اس کے ساتھ تمہیں پھانسی دی جائے گی. اب یہ میسر کا معرفت کا اندازہ لگائیں کہ آ کے پانی دے رہے ہیں. کسی نے پوچھا میسر کیا کر رہے ہو؟ کہ میں اس لیے پانی دے رہا ہوں کہ میں اس پہ پھانسی لٹکوں تاکہ میرا مولا سچا ہو. ایسی معرفت کا تقاضا نہیں کر رہا ہوں, وہ معرفت کہ آپ امام کو امام مانیں, ان کے فضائل کو سن کے تحمل کریں, توہین آل محمد نہ کریں, یہ معرفت ہے. کربلا والوں نے معرفت دکھائی, انہوں نے بتایا کہ مقام آل محمد کیا ہے. دیکھیں آپ کربلا کا ایک ایک واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. بچے بچے نے معرفت دکھائی. اور غازی شہنشاہ کا وہ جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ غازی نے تو معرفت کی انتہا کر دی تھی جب 8 ذیلحج کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. ہم نے اس ذات کی کہ جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا ان کے باپ کے کرموں کی وجہ سے, ورنہ وہ کہہ سکتے تھے میرے باپ کے کرموں کی وجہ سے. معرفت معصوم کو دیکھیے, معرفت دیکھنی ہے تو کربلا والوں سے دیکھیں. انہوں نے معرفت دکھائی, اور ایسی معرفت کہ آج دنیا تذکرہ کر کر کے تھک جا رہے ہیں, لیکن ان کے بچے بچے کے فضائل کو نہیں سمجھ سکتے. کیسی آج 2 زیارتیں برآمد ہونی ہیں, اور دونوں کا عجیب ربط ہے. اللہ اکبر. ایک ماں کے 2 بچوں کی زیارت ہے,
جب کربلا کے میدان میں جناب اور محمد کی لاشیں آئے، سب بیویاں ارد گرد کھڑی ہو گئی اور عجیب کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بہن زینب نظر نہیں آ رہی۔ جناب فضا سے کہا چاہو زینب کو بلا کے لاؤ۔ جناب زینب کے خیمے میں گئی، عجیب منظر دیکھا، بی بی سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہہ رہے پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ جناب زینب کو آگے کہا بی بی آقا حسین بلا رہے ہیں، آئیے اپنے بچوں کا دیدار کر لیجیے۔ جناب زینب آئی، عجیب انداز میں اس بی بی نے امام کی معرفت کو دکھایا ہے۔ کربلا کی اس ماں کو دیکھیں، آگے کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی بیان نہیں کیا، کیا کہتی ہیں؟ اے میرے شیروں، صرف اٹھ کے ایک مرتبہ ماں کو اتنا کہہ دو، اماں صبح سے کتنی بار گئے، ماموں ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، بس ارجوکم اللہ۔ عزیزوں، یہ ماں جس نے یہ دو شہزادے دیے، زینب نے وقت عصری گل کر کے دو چراغ سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے۔ کیسا یہ دو چراغ دیے جناب زینب نے۔ میں کچھ عرض کر کے اپنے مطلب پہ واپس آؤں گا کہ اس بی بی نے کربلا سے لے کر شام تک امام حسین کو روئی، لیکن اور محمد کو نہیں روئی۔ اب تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، جب کوفے کا بازار آیا بی بی امام حسین کو روئی، شہزادوں کو نہیں روئی۔ جب شام کا دربار آیا بی بی نے امام حسین کو یاد کیا، شہزادوں کو یاد نہیں کیا۔ اور جب سروں کو واپس دیا گیا تو بی بی نے فوراً امام حسین کا سر دے لیا۔ ایک مرتبہ اس راوی نے کہا، کہتا ہے جس نے سر دینے لگا، کہتا ہے اس بچوں کی ماں کوئی نہیں، ان بچوں کی ماں کوئی نہیں۔ تو جناب زینب کی طرف اشارہ کہا کہ یہ ہے ماں ان بچوں کی۔ تو بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، جو ہم صدقہ دے دیا کرتے وہ واپس نہیں لیتے۔ کس انداز میں بی بی نے صدقہ دیا تاکہ امام کی آج معرفت ہو جائے، آج ہر گھر سے حسین حسین کی صدا نکلے۔ لیکن میں نے عجیب تاریخ میں جملہ پڑھا، بی بی نہیں روئی، واپس آئی کربلا میں، بی بی لاشوں پہ گئی، جناب عمر محمد کو گریہ نہیں کیا۔ لیکن کب تک؟ جب مدینے واپس پہنچی، آخر ماں تھی نا، ایک مرتبہ گھر کا منظر دیکھا، اندر دو ننھے شہزادے جب نظر نہ آئے نا تو ایک مرتبہ ماں کی طرف تھی، بلند آواز سے چیخ کے کہتی، ہائے میرے اور محمد۔ بس عزیزوں، اس بی بی نے بھی کربلا کے ماؤں کے ساتھ عجیب قربانی دی۔ لیکن مجھے عرض کرنا ہے، آج جس مناسبت سے یہ مجلس ہے، 11 محرم کو عجیب درد کا یہ جملہ ہے۔ 11 محرم کو عمر صاحب نے کہا دیکھو یہ لاشیں جو پڑی ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ لاش آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس کے لیے کہا اس نے؟ یہ لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کو دفنا دیا جائے۔ جناب زینب در خیمہ پر تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ایک لاش انہوں نے اٹھا کے دفنانی شروع کی۔ اب 72 کی لاشیں پڑی۔ جناب زینب تھوڑی دیر بعد دیکھتی کہ شاید اب ہماری ان لاشوں کو بھی کوئی دفنائے گا۔ کتنی حسرت تھی بی بی کو کہ کوئی ہے جو آج لاشوں کو دفنائے۔ یہ معمولی نہیں ہے آج کا دن، انتظار کر رہی بیوی، کوئی ہے تو لاشوں کو دفنائے۔ اتنے میں فضا کو بلا کے کہتی، فضا جا عمر صاحب کے پاس اور اس سے کہے کہ اگر اجازت دے ہم روئیں گے نہیں، ہم چھپ کر کے اپنی لاشوں کو دفنا دیں۔ عمر صاحب نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، ابھی تیاری کرو، ابھی نکلنا ہے۔ لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے، قافلہ تیار ہوا چلنے کے لیے۔ جناب زینب نے سب کو سوار کیا، قافلہ اب چلانا چاہتے چل نہیں رہا۔ حسین مظلوم کا جو نیزہ وہ زمین میں رک گیا۔ اب میں فکرے میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی مجلس یہ کس کی حسرت پہ برپا کی جا رہی ہے۔ قافلہ چل نہیں رہا، شمر آیا امام سجاد کے پاس، اس نے بڑا ظلم کیا ہے محمد پہ، آ کے کہتا ہے اپنے بابا جان سے پوچھو کہ کیوں نہیں نیزہ آگے چلتا۔ جملہ سنیں، امام حسین کے پاس ہے مولا سجاد، کہتے بابا جان کیوں
کیوں آپ چل نہیں رہے؟ کیوں یہ نظام نہیں چل رہا؟ کہا سجاد بیٹا میری سکینہ رہ گئی ہے، میری سکینہ رہ گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں حرکت نہیں کروں گا۔ امام سجاد آئے، ایک عجیب منظر دیکھا، ادھر سے شبر آگے آیا۔ امام سجاد نے کیا منظر دیکھا؟ جناب سکینہ بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے۔ امام سجاد نے کہا بیٹا سکینہ اٹھو چلو چلیں۔ کہا بھیا سجاد آپ چلے جائیں، میں یہاں پر رہوں گی، اب بیٹی کا